السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ اس سے پہلے دجال اور دجال ریاست پر اس ویڈیو سے پہلے بہت ترتیب کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ احباب کو اس موضوع سے ڈرا دیا جائے یا خوفزدہ کر دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ موجودہ دور میں اور آنے والے دور میں ہم کس طرح اپنے اور اپنی نسل کے بچوں کے ایمان کو دجالی طور طریقوں اور دجالی حربوں سے بچا سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے دو طریقے ہیں جو احادیث شریفہ سے ملتے ہیں، ایک اس پر کبھی تفصیلی الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب موجودہ دور پر نظر ڈالیں تو ہر معاملہ پہلے سے مختلف انداز میں ملے گا۔ دجالی فتنے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، حق و باطل اور سچ و جھوٹ میں فرق اور پہچان ختم ہو جائے گی۔ پھر باطل کو حق اور جھوٹ کو سچ باور کروا دیا جائے گا، اور پھر باطل پر بالجبر عمل اور حق پر عمل سے بالجبر منع کیا جائے گا۔ یہ بات اس سے پہلے کائنات میں انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ دجال کے ہتھ کنڈے 4 چیزوں میں ہیں۔ نمبر 1، حکومت و اقتدار، نمبر 2، مال و دولت، اور تیسرا عقل و ظاہر پرستی، اور چوتھا ہے فطری طور پر دی گئی غیر معمولی قوتوں کا غلط استعمال۔ ان چاروں نے مل کر اہل حق کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ ایسا صرف دجال الاکبر کے دور میں ہی ہوگا، یعنی مارکہ عشق و عقل جاری ہے۔ خدا پرستی اور مادہ پرستی آمنے سامنے ہیں۔ رحمان کے بندوں اور دجال کے چیلوں کے درمیان مارکہ عشق و عقل اپنے عروج پر پہنچا جاتا ہے۔ وہ مارکہ جو ازل سے آدم اور ابلیس، ابراہیم اور نمرود، موسیٰ اور فرعون میں جاری ہے، زوردار انداز میں ایک بار پھر برپا ہو چکا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلگتے سلگتے شعلہ بن گئی ہیں۔ یہ شعلے بھڑکتے بھڑکتے عنقریب آتش فشاں بن جائیں گے، اور پھر پوری دنیا روحانیت اور مادیت، رحمانیت اور دجالیت کے درمیان برپا ہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لپیٹ دی جائے گی، جس کی آگ عدد میں لگی ہوگی، لیکن اس کی روشنی سے شام میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ دجالی ریاست کے انہدام اور رحمانی ریاست کا قیام سے پہلے اس معرکے کا میدان سجنے والا ہے۔ اس معرکے کی جس میں روحانیت اور مادیت آمنے سامنے ہیں، اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب خلافت عثمانیہ کے سقوط کے لیے دجالی قوتیں مل کر زور لگا رہی تھی، اور اس غرض کے لیے ارض حرمین کو اس کی سرپرستی سے نکالنا چاہتی تھی۔ جب تک خلافت کو حرمین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی، تب تک پوری دنیا کے مسلمان اسے اپنا سرپرست اور اپنے بے آسروں پر سائبان سمجھتے تھے۔ نمائندگان دجال کا اتحاد اس کوشش میں تھا کہ حرمین شریفین پر اگر خلافت عثمانیہ کا سایہ نہیں رہتا تو القدس لینا بھی آسان ہو جائے گا۔ بیت المقدس کے صحن میں موجود مقدس چٹان کے گرد دجال کا قصر صدارت تعمیر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عثمانی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی بادشاہتیں قائم کی جائیں۔ جب یہ سازش کامیاب ہوئی تو بلاد الحرمین خلفاء کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ سرزمین حجاز میں عثمانی خلافت کی جگہ سعودی مملکت قائم کی گئی۔ تاریخ کا رخ موڑ دینے والا یہ دن 1933 کے موسم گرما میں اس وقت آیا جب سعودی عرب کے مشرق میں الحصہ نامی مقام پر ایک کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ تیل کا کنواں۔ اس کھدائی سے قبل ارض حرمین میں مادیت نہ تھی، روحانیت ہی روحانیت تھی۔ اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا جھمکٹا لگنا شروع ہو گیا۔ ان کو اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ یہاں کی مقدس سرزمین کی نشیبی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ دجالیت کے استحکام کے لیے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ خلافت عثمانیہ کے خلاف اپنا مکروہ کردار ادا کر چکے تھے۔ ان کو علم تھا کہ اب ان کے سامنے خلیفہ منصبین نہیں، اب ان کے سامنے مقامی اور سطحی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سردار ہیں، جنہیں جلالت الملک اور خادم حرمین کے عظیم لقب سے ملقب کر دیا گیا تھا۔ جب دجال
دجالی نظام یا دجالی ریاست کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اسے مذہبی زود حسی یا روحانی حساسیت قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ایک ناقابل رجوع یا ناقابل ذکر چیز کو غیر معمولی اہمیت دیے جانے کا غیر ضروری اور غیر مفید عمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نہ حدیث شریف سے رجوع کرتے ہیں جو ہمیں فتنہ دجال سے اس اہمیت اور اتنی تاکید کے ساتھ آگاہ کرتی ہے کہ نبی کے سامعین یوں سمجھتے تھے کہ گویا ہم مسجد سے نکلیں گے تو خروج دجال کا واقعہ ہو چکا ہوگا، اور نہ یہ حضرات اپنے گرد پیش میں دجالی علامات، دجالی اصلاحات یا دجالی پیغامات اور دجالی اخلاقیات کو کارفرما دیکھتے تھے۔ وہ ہر لمحے ہمیں چکنا کر رہی ہیں کہ دجال کے لیے اسٹیج ہموار کرنے کا عمل تیز تر ہوا جا رہا ہے۔ ایسے احباب کے لیے ہم نے ویڈیوز میں کھلا پیغام دیا ہے تاکہ وہ حقیقت کو وہم اور سر پر آ پہنچے خطرے کو دور درازی کی افواہیں قرار نہ دیں۔ فتنہ دجال سے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبردست مقابلت کے لیے تیاری نہ کرنا بجائے خود اس فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ ان احباب کی تسلی و تشفی کے لیے ہم اپنی کوششوں سے ویڈیوز بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ دور زوال کے آخری عثمانی سلاطین جیسے بھی تھے، لیکن انہیں ناموس ملت اور اجتماعی فرائض کا پاس تھا، لہذا انہوں نے سرزمین فلسطین کی خاک مبارک سے یہود کو ایک چٹکی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جبکہ سقوط خلافت کے بعد سرزمین اسلام کے ٹکڑے جن جلیل العظمت پاسبان ملت میں بانٹے گئے تھے، ان کی اولو العزمی اور ملت سے پائیدار استواری کا یہ عالم تھا کہ القدس تو کجا، وہ ارض حرمین میں جہاں صدیوں سے کسی غیر مسلم کی پرچھائی پڑنا پڑی تھی، وہاں تیل کے شیدائی مادیت پرست یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اہلکاروں کو بھیس بدلوا کر اپنی ذاتی حفاظت میں لیے پھرتے تھے۔ میرے محترمین، آپ کو یہ بے معنی اور بے ربط باتیں سمجھ نہ آئیں گی، اس لیے ہم 3 جرمہ شروں کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جہاں حرص و حوث کی ہڈیاں حسد و بغض کی آنچ پر پکائی گئی تھی۔ سعودی عرب کے مشرق میں کویت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے 3 جرمہ شہر واقع ہیں۔ ایک زہران، جس کو دہران بھی کہتے ہیں، اور دوسرا الخبر اور تیسرا دمام۔ یہ اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں پنڈی اسلام آباد یا کوٹی اور حیدرآباد قریب شہر واقع ہے۔ زہران سے الخبر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دمام سے 18 کلومیٹر۔ ان تینوں شہروں کے نیچے تیل کے سمندر موجود ہیں۔ یہاں اتنا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کا غالب حصہ اس کے ایک کنویں میں آ سکتا ہے، جس کا نام کنواں نمبر 7 ہے۔ یہ تیل ارض الحرمین کی ملکیت ہے، لیکن اس کے مالکوں کو نہ یہ اختیار ہے کہ اسے نکال سکے اور نہ یہ قدرت ہے کہ اس کی قیمت طے کر سکے، اور نہ ہی یہ حیثیت ہے کہ اس علاقے میں آزادانہ آ جا سکے۔ یعنی آرام کو آئل کمپنی کے یہودی ڈائریکٹر نے اس کشمکش کا کسی حد تک ایک نقشہ کھینچا ہے جو اس وقت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان پائی جاتی تھی جب یہ تیل نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی کہ 1933 میں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سے تیل نکالنے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی غیر مسلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ صحرا کے بدوؤں کے لیے کسی کافر کا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرناک تصور کیا جاتا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم سے تیل کے معاہدہ کیا بلکہ ہمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جو شکوک تھے وہ بھی حقیقت میں مبنی تھے اور سچے تھے۔ اس لیے ان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب کے زیادہ تر ممالک کالونیاں تھیں۔ بعد کے وقت نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے شکوک و شبہات درست تھے۔ اس پورے علاقے کو بھی دجالی قوتوں نے اپنی کالونیاں بنا لیا ہے۔ یہ آزاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعمار کے ماتحت ہیں۔ یہاں سے دجالی یہودیوں کو صرف تیل گیس ہی نہیں ملا بلکہ دنیا پر حکومت کی چابی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آ گیا، اور ساتھ ہی دجالی ریاست کی تعمیر و تشکیل کا ہولناک ابلیسی سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب ایک طرف وہ ارض مقدس میں دجالی ریاست کی بنیادیں رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ارض مقدس کی دولت کو ان بنیادوں میں انڈیل کر دجال کے قصر صدارت کو استحکام دے رہے ہیں۔
दज्जालियों की कोशिश है कि सऊदीया को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, मशरक़ी अरब जहां दौलत है और मगरबी अरब जहां दौलत नहीं। रूहानी दौलत का मरकज मक्का व मदीना है। इनको आजाद शहर करार देने का नारा बुलंद करके यहाँ भी दज्जाल के हर कारे अपनी आवत जावत लगावेंगे। खैबर में अपनी दोबारा वापसी का जश्न वो जंग खलीज के बाद ही मना चुके हैं। हरमैन शरीफैन की तरफ पेशकदमी की इस दज्जाली मुहिम का आगाज अल-कुद्स को आजाद शहर बनाने का खलखला बुलंद करके किया जा चुका है। जब हरमैन सालिस पर इस बहाने दज्जाली तसल्लुत तस्लीम करवा लिया जाएगा, हरमैन अव्वल और सानी अर्ज़ मक्का मुकर्रमा की तरफ नाकाब नजरें खुलकर उठना शुरू हो जाएंगी। ये है मरहलावार मंसूबा और ये है दज्जाल परस्तों की जहरीली तमन्नाएं। दुनिया में 3 इस्लामी ममालिक ऐसी हैं कि इनमें से एक की दौलत और रूहानी सरपरस्ती और दूसरे की फनी महारत और एटमी ताकत, तीसरे की दलेराना अफरादी कुव्वत जमा हो जाए तो 7 बड़े आज़मों की गैर मुस्लिम ताकतें मिलकर भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। ये तीनों ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। दज्जाली नुमाइंदा कुव्वतों की कोशिश है कि यहाँ से हजीमत आमेज खरूज से पहले हिजरत और नुसरत करने वाली इन 2 मिल्लतों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इफ्तराक और इंतशार की जहरीली सुइयां चमो दी जाएं। इस गर्ज के लिए कारिंदे पाकिस्तान में अवामी जगहों पर अपने मकासद को पूरा करने के लिए अवाम के मिजाज को बेदीनी की तरफ दज्जाली अंदाज में मेहनत व कोशिश कर रहे हैं। अलगर्ज अकल व इश्क का बारका जोरों पर है। अकल वाले दज्जाली रियासत को कामयाब देखना चाहते हैं और इश्क की तरफ से जांबाज रहमानी रियासत की तामीर नो चाहते हैं। अकल के मेराज से सामने मुसलमानों को तकवा की वेराज चाहिए। तकवा से इश्क इलाही जन्म लेता है और जिस दिन मुसलमान इश्क इलाही में दीवाने हो जाएंगे, इस दिन इश्क के मतवाले अकल वालों की भड़काई हुई आग में कूदकर लाजवाल किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। ये बात तय है कि जिस दिन मार्का इश्क व अकल अपने अरूज पर पहुंचेगा, इस दिन अकल को और इसकी बर्तरी मानने वालों को और इससे मरूब होने वालों की खुली शिकस्त हो जाएगी। सिर्फ ये तय होना बाकी है कि अक्ल परस्ती के लश्कर में कौन कौन होगा और उन्हें कितने दिनों की मोहलत मजीद मिलेगी और इश्क के घायल कौन कौन होंगे और इन्हें इश्क की कितनी भटियों से गुजरने के बाद माशूक के हकीकी का विसाल या फिर रोए जमीन पर इसकी खिलाफत नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मेरे भाइयों, इस मौजू पर बहुत तफसील से बात हो चुकी। आपको और मुझे इस चीज का फिक्र करनी है कि हमें अब इस वक्त मौजूदा दौर में और आने वाले इंसानियत के अंदर क़यामत तक जितने भी हमारे बच्चे पैदा होंगे, उन तक हम कैसे इस दज्जाली फितने की खबर पहुंचा दें और उनको इसमें मुब्तला होने से पहले होशियार कर दें कि वो अपनी ईमान की हिफाजत करते रहें और मरे तो ईमान के साथ मरे। भाई, आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे भी, हर मुसलमान को इस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह आपकी और मेरी, हम सब की हिफाजत फरमाए और ईमान पर खात्मा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस चैनल की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे।